اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم و عالم پاکستان سمیت تمام ہی ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہت و مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پوری کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہوئے طرح طرح کے بندے ہیں. رب کریم نے اس انسان کو انسانیت سکھائی, اس انسان کو زندگی گزارنے کا احسن طریقہ سکھا دیا, میل جول سکھا دیا, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا سکھا دیا, اچھے اور برے وقتوں میں ایک دوسرے کے کام آنا سکھا دیا. لیکن جب ہم اچھے برے وقت میں کام کرتے ہیں تو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم محض اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, رضا الہی کے لیے کرتے ہیں. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب ہم اچھی نیت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کا تو اجر ملنا ہی ملنا ہے, لیکن اس اچھی نیت کا ہمیں ضرور اجر ملتا ہے. رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اچھی نیت رکھیں, کیونکہ جب آپ اچھی نیت رکھیں گے تو اس کام میں برکتیں ہوں گی, اس کام میں آسانیاں ہوں گی, اور یہی وجہ ہے کہ رب کریم اس کام کو باطری کی ایسے پائے تک ملتا پہنچا دے گا. جب ہم اخلاص کی بات کرتے ہیں تو اخلاص کا اگر ہم معنی دیکھیں, تعریف دیکھیں تو کوئی ایسا نیک کام جو محض رب کریم کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اس کو اخلاص کہتے ہیں. اس میں نیت کیا ہے؟ نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ کام میں محض اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے. گویا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جو بغیر اچھی نیتی کیا جائے اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ جس طرح ایک مردہ جسم ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا کام اگر آپ کریں گے, اس کی نیت اگر اچھی رکھیں گے, اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس کام میں رب کریم کی خوشنودی شامل ہے. تو جناب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. آج کل کے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ خدمت خلق تو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی دل آزاری ساتھ ساتھ وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. جب وہ کسی غریب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کا دکھلاوا بھی کر رہے ہوتے ہیں, ریا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس کے بعد وہ لوگ جا کے رب کریم کے آگے سجدہ و سجود ہوتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کریم اس وقت راضی نہیں ہوتا کہ جب تک اپنے کسی بندے کی دل آزاری کو اس بندہ جب تک نہ معاف کرے گا, رب اس انسان کو معاف نہیں کرے گا. اس کے لیے چاہے ہم کتنے بھی سجدے کیوں نہ کریں, کتنے ہی حج عمرے کیوں نہ کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاص اگر ہمارا اچھا ہوگا, نیتیں اچھی ہوں گی لوگوں کے لیے, تو رب کریم ہمارے تمام کے تمام کام صحیح کر دے گا. تو جناب آج کے پروگرام میں علم و عالم آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے اخلاص کیا ہے اور اخلاص کی اہمیت کیا ہے آج کے اس دور میں. اور جو ہمارے اسٹوڈیو میں جو مفتیان کرام موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں, اور ملک پاکستان کے مشہور اور معروف جو شخصیات, علمی شخصیات, ان کا ان میں شمار کیا جاتا ہے. میری امراض جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین الحسینی عزیائی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. مفتی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں محبوب الرحمان صاحب کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے, اور اخلاص محض رب کریم کی خوشنودی کے لیے کیا جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس میں رب کریم کی خوشنودی ہمیں مقصود ہو, تو پھر اس کام میں ہمیں نمود و نمائش بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام رب کی خوشنودی کے لیے ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم پروفیسر اعجاز بشیر صاحب, آپ کا اور آپ کی پوری روز نیوز ٹیم کا, اور خصوصاً آپ کے پروگرام علم و عالم کی جتنی ٹیم ہے, سب کا شکر گزار ہوں کہ ایک خوبصورت عنوان پر آپ ہمیشہ مدعو کرتے ہیں. آج بھی آپ نے بڑا اچھا عنوان رکھا ہے, اللہ تعالیٰ درائن کی سعادتوں سے نوازے. آمین. اخلاص, اس کی ضد ریا اور دکھلاوا آتا ہے. جب کوئی بھی عمل کسی کو دکھانے کے لیے, ریا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ یقیناً مذموم عمل ہے, اور اس کے مقابلے میں اخلاص آتا ہے. اخلاص کا لغوی معنی ہے خالص ہو جانا, کسی شے کو خالص کر لینا. اصطلاح کے اندر اخلاص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں دنیا کو دکھانا مقصود نہ ہو تو وہ اخلاص کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پہ اخلاص کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے.
سورہ نساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کی خاطر دین کے ساتھ وہ خالص ہو جاتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ زمر کی ابتدائی آیات بینات میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیارے محبوب بے شک ہم نے اس کتاب قرآن مجید کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو خالص ہو کر اس کے دین کے لیے، الا للہ الدین الخالص، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص دین ہی ہے۔ بے شک۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اخلاص کا ذکر فرمایا ہے، تو جو آدمی اخلاص کے دامن کو تھام لیتا ہے، قرآن پاک کی ان آیات بینات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاص ہی ایمان ہے، اخلاص ہی دین ہے، اور اخلاص کو ناپسند سمجھنے والے وہ کفار ہیں، اہل ایمان اخلاص کو پسند کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان اخلاص کو پسند کرنے والے ہیں۔ مفتی صاحب وما امروا الا لیعبدون، اس آیت کی ضمن میں پوری آیت آپ کے سامنے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں رب کریم اپنے بندوں کو کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اصل وہ احسن عمل کیا ہے جس کے بارے میں رب کریم تنبیہ کرتا ہے کہ آپ یہ احسن عمل ہے، اس عمل کی طرف جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ یہ سورہ بینہ کی آیہ پاک ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیہ پاک میں بھی اللہ اخلاص کی طرف آنے کی، اخلاص کو اپنانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ بے شک۔ علامہ محبوب گولوی صاحب نے جو ابتداءً بات شروع کی اور اخلاص کی ضد بتائی ریا ہے، اور یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، شے کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس کی ضد میں جتنی بھی برائی ہے اس میں اتنی ہی اچھائی ہوگی۔ اچھائی ہوگی، بے شک۔ اخلاص سراپا اچھائی ہے اور ریا سراپا برائی ہے۔ بہت پیاری بات ہے۔ اہمیت دونوں کی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، صرف ریا کی برائی میں بہت زیادہ ہے اور اخلاص کی نیکی میں بہت زیادہ ہے۔ جو نیکی، جو نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص پر مبنی ہو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا بندے کو فائدہ بھی ہوتا ہے، بندے کو روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، ریاکاری کے لیے ہو، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کوئی اجر عطا نہیں فرماتا، بلکہ اس کے لیے قیامت کے دن وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 عبادت گزاروں کو لائے گا۔ ایک بہت بڑا عابد ہوگا، اس کے لیے اعلان فرمائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا کہ مالک میں نے تیری رضا کے لیے عبادت کی تھی، تجھے راضی کرنے کے لیے اتنا عرصہ میں عبادت میں نے گزارا ہے اپنا وقت،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیری یہ نیت ہوتی کہ تو مجھے راضی کرنا چاہتا تو پھر تجھے ضرور اجر ملتا، تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگ تجھے پرہیزگار کہیں، تجھے نیک کہیں، تو میں نے تجھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا کہ بچے بچے نے تیری نیکی کا ڈھنکا بجایا، ہر شخص نے تیری تعریف کی اور تجھے نیک کہا، تجھے بدلہ مل گیا ہے، میرے نزدیک تیرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، لہٰذا تو جنت جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسی طرح ایک شہید لایا جائے گا جسے کہے گا کہ تو نے عمل کس کے لیے کیا ہے، وہ کہے گا مالک میں نے شہادت تیرے دین کی سرفرازی کے لیے اور تیرے لیے شہید میں ہوا ہوں اخلاص کے ساتھ، تو اللہ فرمائے گا نہیں، تو اس لیے شہید ہوا کہ زمانے میں تیری شہادت مشہور ہو جائے اور لوگ تجھے شہید کہیں، تجھے سارے زمانے نے تیرے بعد شہید کہا اور تیری نسل کو شہید کی اولاد سے پہچانا گیا، اس لیے میرے پاس تیرا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں عمل نیک کرتا بھی ہے، بظاہر وہ لوگوں کو نیک بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر اس کا جو ہے اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے، لوگوں میں اپنی جو ہے نا نیکی ظاہر کرنے کی ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے تو وہ نیک ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ پرہیزگار اور نیک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک نیکوکار وہی ہے جس کے دل میں ہر عمل صالح کرنے کے لیے اللہ کی رضا مقصد ہو۔ بے شک، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا مقصد نہ ہو تو پھر اس کا اجر نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے۔ شاندار بات مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی۔ اکثر اوقات ہم یہ چیز اپنے اس معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ احباب جب کسی کی خدمت بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد میں رب کریم کا عظیم الشان گھر ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان کی اس عمل میں ریا کا ایک عنصر نمایاں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمل یہ آدمی جو کر رہا ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی نمود نمائشی ہے، لیکن اس کی نیت کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کی دل کی نیت کیا ہے۔ لیکن کیا ایک اچھا عمل اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ اچھا عمل ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اور ایک ایسا عمل جس میں ریا ہے ہی ہے، اس کو جس طرح پہلے بھی بات کر رہے تھے، اس عمل کے تو دو فائدے ہوں گے، جو ہم بغیر ریا کے ہوگا، اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کی ساتھ سے دیکھنے والے بھی اس کو دیکھیں گے، لیکن جس کا مقصد ہی ریا ہے اسے صرف ایک ہی فائدہ ملے گا جو دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر جہاں کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے اور ان کے اعمال کا جہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، تو ان کو کہیں پہ ایسے کھلیان کے ساتھ اللہ رب العزت نے تشبیہ دی کہ جو بالکل تیار ہو چکا ہو اور تیز آندھیاں آئیں اور اس کو اڑا کے لے جائیں، کہیں پہ اللہ رب العزت نے اس کو بھوسے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو ان کے جو اعمال ہیں، ان کے اعمال اس طریقے سے، یعنی کہ ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا، بے شک وہ اچھائیاں بھی کریں نیکیاں بھی کریں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کام فقط ریا اور دکھلاوے کے لیے ہو، جو کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھ کر ہمیں یہ کہیں کہ یہ تو بڑے نمازی ہیں، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نیک فلاں کام کرتا ہے فلاں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، جیسا کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہو تو ہم آخری صف کو پسند کرتے ہیں، جبکہ فضیلت یہ ہے کہ پہلی صف میں آؤ، اور جس وقت نماز جنازہ کی باری آتی ہے فضیلت آخری صفوں میں ہے تو ہم دکھانے کے لیے پہلی صفوں میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی امور ہیں جو ہم دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ جس میں دکھلاوا آ جائے وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا وہ مشہور فرمان عالی شان جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے دو چیزیں بتائیں، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کچھ صاحب احسان ایسے بھی ہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں تو پروردگار کی ذات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں، دنیا کی طرف ان کا دل نہیں لگتا، جس طریقے سے حضرت مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے زانو مبارک میں جس وقت تیر پیوست ہوتا ہے تو اس وقت اس کو نکالنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، لیکن
آپ کو تکلیف ہوتی اور وہ نہیں نکلتا تو مشورہ دیا گیا کہ جب آپ نماز میں ہوں تو اس وقت تیر نکال لیا جائے، کیونکہ ان کا تعلق رب کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی طرف ان کا خیال نہیں آتا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں صاحب اخلاص، جو ریا اور دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ وہ نماز پڑھتے بھی ہوں تو نماز پڑھتے ہوئے ایک عبادت وہ کر رہے ہیں نماز کی اور دوسرے ساتھ صدقہ دینے کی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ہم اگر اپنے آپ کو صاحب احسان بنانا چاہتے ہیں اور ہم اپنی عبادت کو اگر خالص کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر یہ تو ضرور خیال کریں کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی اعمال، جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے جب کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ہر قسم کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات کا بھی مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ رب اس بندے سے جب پیار کرتا ہے، وہ رب کی عبادت کرے، ریا سے خالی ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی کرے، اور فرائض کی پابندی کرتے ہوئے جس وقت وہ نوافل ادا کرتا ہے تو رب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جب اخلاص ہوگا، یعنی اخلاص ہو، محبت ہو، وفا ہو، پھر جا کے کہیں محمد کا گدا ہو۔ تو جب محمد مصطفیٰ کا ہم گدا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جس کو سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من فارق الدنیا علی الاخلاص، جو آدمی دنیا سے اس حالت میں جدا ہوا کہ وہ صاحب اخلاص تھا، للہ وحدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا تھا، وعبادتہ لا شریک لہ، اور اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، ماتا، جب وہ فوت ہوگا، واللہ عنہ راضٍ، اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے تو ہم اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کریں تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ اخلاص ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ بہت ہی شاندار گفتگو اچھے پیرائے میں ہو رہی ہے مفتی اکرام سے، یقیناً آپ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ مفتی صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت طاہر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک گھرانے کا اخلاص کیسا تھا، ان کی نیتیں کیسی تھیں، تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو جب ہم مانیں گے، ان کو عمل کریں گے تو گویا ہماری یہی زندگی کی یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بگڑی ہے یہ سنور جائے گی۔ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے اعجاز بشیر صاحب۔ ہم نے تو اخلاص سیکھا ہی ان لوگوں سے ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ہمیں تو اخلاص کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کی زندگیاں جب بندہ پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اخلاص نام کس چیز کا ہے۔ اخلاص کی تعریف تو ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس چیز کا نام ہے اخلاص۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں سارے زمانہ جانتا ہے کہ جس میدان میں علی پاک اترتے ہیں وہ میدان علی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بے شبہ مرتبہ بڑے بڑے جلیل القدر کافر اور ایسے جو ہے نا شاہ سوار آئے جو سو شاہ سواروں سے اکیلے لڑنے والے تھے، جب علی پاک کے مقابلے میں آئے تو زیر ہو گئے۔ ایک مقام پر ایک غزوہ میں ایسا ہوا کہ ایک کافر کے ساتھ مقابلہ حضرت مولا کائنات کا ہوا، اور وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علی کے سامنے ٹھہر جائے۔ وہ علی پاک کے سامنے گر گیا اور مولا کائنات اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، اور جب اسے قتل کرنے لگے تلوار ذوالفقار کو سونتا تو عین اسی وقت میں اس نے تھوک دیا حضرت مولا کائنات کے مبارک چہرے پر۔ تو کوئی اور مجاہد شاید ہوتا یا کوئی ہم جیسا ہوتا، میں اپنی مثال دوں
تو اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بجائے 4 ٹکڑے اس کے کرتا کہ تم نے اس موقع پر مجھے پر کیوں تھوکا ہے. لیکن قربان جائیں مولا کائنات کی فراست پر اور ان کے اخلاص پر کہ آپ نے تلوار کو پیچھے ہٹا کر اسے چھوڑ دیا. تو پہلے تو تلوار کی ضرب سے اس نے کٹ جانا تھا, وہ کٹا نہیں لیکن اخلاق علی سے کٹ کر ڈھیر ہو گیا سامنے, اور پلٹ کے کہنے لگا علی اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو اس کے 2 کے 4 ٹکڑے کرتا, تو نے مجھے چھوڑ دیا, کیا بات ہے. تو کائنات کے مولا نے علم و حکمت کے دروازے نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے اور سونے کے قلم سے لکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا پہلے تجھے مار رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا. اللہ اکبر. وہ جہاد میرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اخلاص پر مبنی تھا, لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو پھر میری انا بیچ میں آ گئی, میرا ذاتی غصہ آ گیا. تو علی نے کبھی کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے, علی نے تجھے اپنی ذات کے لیے چھوڑ دیا ہے اور تجھے بتایا ہے, بلکہ زمانے کو یہ سبق دے دیا ہے کہ جو علی ہے وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اور جو علی والا ہوتا ہے وہ بھی علی کی سنت پہ چل کر اخلاص کو اپناتا ہے, رضا کو اپناتا ہے اور ریاکاری کو چھوڑ دیتا ہے. بہت شاندار. اسی طرح بے شمار واقعات ہیں ساری زندگی کے جتنے بھی ہیں, حضرت مولا کائنات سے لے کر حضرت امام علی مقام تک, حضرت امام حسن مجتبیٰ تک, حضرت تمام آل بیت اطہار تک. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ شاید ریا کر رہا ہے. ریا یا اخلاص کا تعلق اس کے ظاہری عمل سے نہیں ہے. بے شک کہ بندہ یہ کہے کہ یار اس نے ظاہری عمل لوگوں کو دکھا کے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں, یہ بات کہنے والا تھا مفتی صاحب, ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں تو کوئی یہ کہے کہ یار یہ تو ریاکاری ہے سیدھی سیدھی. اگر نیکی کرنی تھی تو مسجد میں بیٹھ کے کرتے, تقریر وہاں پہ بیٹھ کے کرتے, کہیں چھپ کے اچھی ہو جاتی تقریر, اچھی ہو جاتی, یا جو بھی جیسا بھی. تو کسی کے عمل سے آپ اس کے اخلاص اور ریا کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت پیاری بات ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاعدہ بیان فرما دیا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت میں خلوص ہے تو کوئی آپ کو ریاکار کہے یا نہ کہے, کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ کے حضور اس کا اجر موجود ہے. بے شک بے شک. جس طرح حضرت غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ کون ہے جنت خریدنے والا, مجاہدوں کی مدد کرنے والا, تو چونکہ مسجد نبوی بڑی پڑی تھی اور حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 100 اونٹ ماہ ساز و سامان آپ کے حوالے کرتا ہوں. یوں تو دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہو شاید کہ یہ ریا کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تمہارے 100 اونٹ قبول ہیں, بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھ گئے. پھر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو ہے نا دنیا کے بدلے میں جنت خریدنے والا. تو حضرت مولا کائنات سے بھی صحابہ سے روایت ہے. پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ حضور 100 گھوڑے ماں ساز و سامان جو ہے نا آپ کے سپرد کرتا ہوں, میں پیش کرتا ہوں. جب تیسری دفعہ یہ عمل ہوا تو آقا علیہ بظاہر تو یہ پیش ہوتا ہے کہ مسجد بھری پڑی ہے, کوئی اور کسی کو صدقہ نہیں کرنے دیتے, کوئی اور اٹھنے والا نہیں ہے, بس عثمان ہی اٹھ کے اعلان کر رہا ہے. تو بظاہر کسی کے شاید ذہن میں یہ ہو کہ یہ تو عثمان اپنے دولت کی نمائش کر رہا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نیتوں پر بھی پانی پھیر دیا. آپ نے فرمایا لوگوں عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے, سبحان اللہ. میرے عثمان کے بارے میں کوئی غلط گمان بھی نہ کرے. کمال. اس کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں دینے والا. ٹھیک ہے, تو یہ گویا بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عثمان غنی کی نیت میں اخلاص موجود ہے. تو اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میرا یہ نیک عمل دیکھ کر لوگ دین کی طرف راغب ہوں, تو پھر اس کا وہ ثواب وہ کام صدقہ جاریہ بن جائے گا, اور اسے دیکھ کر جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے وہ اس کے لیے ساری زندگی کا صدقہ جاریہ بن جائے گا, اور فلاحی کام وہ اس کے لیے کار ثواب بن جائے گا. وہ ریاکاری نہیں ہے, وہ بھی اخلاص پر ہی. وہ بھی اخلاص. بہت ہی شاندار اور دل فریب
माशाल्लाह गुफ्तगू मुफ्ती साहब की, और मैं ये समझता था कि इस गुफ्तगू में कि मेरे कुछ ऐसी जो अपने जहन में खदशात थे अपने प्रोग्राम को लेके, टीवी शोज़ के लेके, आज माशाल्लाह ताला उसका आपने शानदार जवाब दे दिया। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो हम अपने दिल में सोचते हैं लेकिन वो हमारे होठों तक नहीं पहुँचते, लेकिन उसकी इंसान जवाब तलबी कर रहा होता है। लेकिन मुफ्ती साहब आज जब आपने ये चीज़ दिल में ख्याल का पैदा होना ये ईमान की अलामत है, ठीक है। रिया का उनसर जो है ना, उसके लिए खटका लगाना शैतान का कि तू ये काम दिखा लोगों को या इस अमल में रिया पैदा कर, ये शैतान करता ही करता है। आपके दिल में वसवसा डालता ही डालता है शैतान। और ये कायदा है कि डाकू वहां पे डाका डालता है जहां कोई माल मौजूद हो। बहुत शानदार। कंगलों के घर में कहाँ डाका जाएगा? बहुत शानदार बात। तो वहां जहां माल हो वहां, तो जहां ईमान हो वहां खटका वो जरूर डालता है, और ये वसवसा जरूर डालता है कि तू रियाकारी कर, तुझे लोग तेरी वाह वाह हो जाएगी, माशरे में तेरी बड़ी इज्जत हो जाएगी। ये बंदे पर है कि वो उस जो है ना रिया को छोड़कर खालिसतन अल्लाह की रजा के कोई भी ऐसा काम जो है ना नियत को मोड़ दे। रब करीम की उस अजीम शान ज़ात को सामने रखते हुए हम रब करीम के लिए वो काम करें, रज़ा इलाही के लिए करें, तो वो बेहतरीन वो हमारे अखलास का दामन जब हम थामते हैं रब की तरफ से, हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा होती हैं और वो बेहतरीन अक्सर अमल कराता। तो जनाब यहाँ पे प्रोग्राम मुआल्लिम में यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटे से वक्फे का। हमारे साथ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ये इरशाद फरमाया कि मुआज़, कोई अमल की कसरत वो ये नहीं बताती कि आपका ये अमल मकबूल है या नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे अमल छोड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें अगर नीयत आपकी अच्छी हो, बेहतरीन तरीके से वो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका वो अमल अल्लाह ताला के दरबार में कबूल तो है ही है, लेकिन आपको एक अजर अजीम अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है। तो जनाब जब हम ब्रेक से वापस आए हैं तो हम आपकी तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि अखलास और जो हकीकत जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, एक रिया और हकीकत, इससे फ़र्क क्या होता है आम देखने वालों के लिए? उसके निगाह में तो काम ही हो रहा है। आपने जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान कोट किया है, उसको अपने सामीन के लिए रखता हूँ। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में सवाल उठाया कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी जिहाद इस वजह से करता है कि लोगों को दिखाए, रिया और दिखलावे के लिए या लालच के लिए। रिया इसलिए कि लोगों को दिखाएगा और लोग उसे कहेंगे ये मुजाहिद है और ये गाजी है, लोगों को दिखाने के लिए करता है। लालच इस वजह से कि उसको माले गनीमत मिल जाएगा। इन दो वजहों से वो जिहाद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ तो हुजूर खामोश रहे, क्योंकि हमारे नबी वो हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से तो गुफ्तगू करते नहीं हैं। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो गुफ्तगू करते हैं जो रब की तरफ से वही होती है। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, सरकार द ओ हिकबूहा हक दी जिथे हर वेले हुआ, आप दा हर लफ्ज ज़बानो, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप खामोश रहे, यहाँ तक कि उस आदमी ने 3 मरतबा ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह, एक आदमी जिहाद करता है रिया दिखलावे के लिए या लालच के लिए, क्या उसे उसका ये अमल कोई फ़ायदा देगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर फिर हुजूर ने ये जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला किसी के अमल को कबूल नहीं करता जब तक कि उसमें इखलास ना हो और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल ना हो। इसका उल्ट अगर हम देखें कि जिसमें हम इखलास नहीं रखते और अल्लाह ताला की रज़ा नहीं रखते, तो गोया हम दुनियावी दिखलावा या रिया हमारी मकसूद होती है, या उसमें हमारी अपनी कोई लालच होती है। जब इससे हम अपने आप को पाक कर लेते हैं तो वो अमल अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाता है। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिल मुखलिसीना उलाइका मसाबिहुल हुदा, मैं उन मुखलसीन के लिए जो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, कोई भी उनका काम वो खालिसतन इखलास और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन लोगों के लिए खुशखबरी है, उलाइका मसाबिहुल हुदा,
हमारा ये हिदायत के चराग हैं। ये हिदायत के चरागों में हुजूर के सहाबा तो हैं ही, हुजूर की आले बैत अतहार हैं ही, बाद में हम देखते हैं कहीं पे हमें गौसे जली नजर आते हैं, उन हिदायत के चरागों में कहीं दाता अली नजर आते हैं, उन हिदायत के चरागों में कहीं पे हमें हिंदुल वली नजर आते हैं, उन हिदायत के चरागों में कहीं पे हमें मेहरे अली नजर आते हैं। तो जो हिदायत के चराग हैं, जो हिदायत के चराग हैं, उन हिदायत के चरागों में से हजरत सैयदना इमामुल मुस्लिमीन मामूर मिनर रसूल फातिह कादियानियत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना ख्वाजा हुजूर पीर मेहर अली शाह कुद्दस सिर्रुल अजीज, आप फरमाते हैं इखलास वो चीज है अगरचे वो जमीन में पैदा होती है लेकिन उसका फरोग आसमान पर तजल्ली करता है। उसका इतना फरोग होता है कि वो कहां तक पहुंच जाता है, आसमान तक पहुंच जाता है। और आपने फरमाया धोखा एक ऐसी चीज है, रिया एक ऐसी चीज है जो दिखाने के लिए हम करते हैं। फरमाया ये धोखा और रिया वो चीज है अगरचे ये आसमान पर भी उरूज पाए लेकिन उसका सर हमेशा नीचा ही रहता है। और आपके शहजादे हुजूर क़िबला बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब भी कोई अमल किया करो उसे अपनी किसी गर्ज के लिए ना किया करो। बहुत प्यारी बात, अपनी किसी गर्ज के लिए ना किया करो। रब को याद करो तो उसे अपनी गर्ज से याद ना करो। जब भी उसे याद करो उसे अपना मालिक समझ के याद करो, उसे अपना रब समझ कर याद करो। वो दाना है, वो बाहिकमत है, हमारी सब जरूरतें वो जानता है, हमारी जो जरूरियात हैं वो रब जानता है। जो हमारे मुनासिब होती हैं वही रब हमें अता फरमाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो शोहरत की वजह से, रिया के लिए, दिखाने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन रब को मकसूद नहीं होता कि इसे शोहरत मिले, इसे इज्जत मिले, इसका नाम बने। आज भी आप देखें कई लोग कोशिशें करते हैं, सोशल मीडिया पे कई ऐसे हम उमूर देखते हैं कि लोग सिर्फ अपनी वाह वाह के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक रब को मंजूर नहीं होता तो वो कभी भी उसका अमल चाहे वो जैसा भी हो वो दिखाने के लिए करे, कोशिशें करे, अल्लाह उस आदमी को कभी भी इज्जतों से नहीं नवाजता। अगर इज्जतों से नवाज भी दी, मैं ऐड करूंगा, फिर उससे इज्जतें संभाली भी नहीं जाती। जी, कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको अल्लाह इज्जतों से नवाजता है लेकिन वो इज्जत संभाल नहीं सकते। हजरत फुज़ैल बिन अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि किसी अमल को इस वजह से छोड़ देना कि लोगों को दिखलाना मकसूद हो कि मैं ये अमल छोड़ूंगा, लोग मुझे देख रहे हैं और देखकर कहेंगे यार ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। वैसे बेशक बंदा पसे पर्दा जो मर्जी करता रहे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो आदमी अमल छोड़ दे उसके बारे में आप फरमाते हैं यही रिया है। यही क्या है? यही रिया है। और इसलिए अमल करना कि लोग देखें, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये अमल कर रहा हूं, लोग इसको देखेंगे और उसे अच्छा कहेंगे, हमारा ये शिर्क है। एक ऐसा अमल जो लोगों के सामने हम कर नहीं सकते, तन्हाई में, अकेले में कहीं हम करें, उसके बारे में आप फरमाते हैं अगर ऐसा अमल लोगों को दिखाने के लिए उसको तुमने छोड़ दिया ताकि लोग तुम्हें अच्छा ही जाने, तुम्हारे बारे में कभी कोई बुरा बैड कमेंट ना छोड़ें, तो उस सूरत में तुम्हारे लिए क्या है? फरमाया ये रिया है। और शिर्क ये है कि तुम क्या करते हो जब कोई अमल करते हो लोगों को ये दिखाने के लिए ताकि लोग तुम्हें अच्छा जाने। और तीसरा ये है इखलास, ये है कि अय्युआफियकल्लाहु मिनहुमा, इखलास ये है कि अल्लाह तुझे इन दोनों चीजों से बचा ले। वाह 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 वाह, इन दोनों चीजों से अल्लाह तुझे बचा ले। यानी बुरा अमल लोगों को दिखाने की वजह से छोड़े नहीं, वैसे तो छोड़ना ही चाहिए इसको, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और हाँ जी लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि अल्लाह ताला की रजा के लिए उसको छोड़ना चाहिए। साहब को मैं एक चीज में याद करूंगा, इखलास वो है किसी काम में कि जब हम अपने जो सयाद होते हैं, गुनाह होते हैं, हम उनको छुपाते हैं, अपनी नेकियां जाहिर करते हैं। जी बिल्कुल। तो इखलास ये है कि हम अपनी नेकियां छुपाएं और हम अपने गुनाह जाहिर करें। जी तो जब हम अपने गुनाह हम अपने आंखों के सामने होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें उससे एक इंसान को तंबीह मिलती है, तबलीग मिलती है, तो इंसान फिर उस अमल की तरफ नहीं जाता। तो जनाब प्रोग्राम इल्म वाले में जहाँ पे शामिल करते हैं एक नातिया कलाम, आज हमारे खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ हैं मुल्क पाकिस्तान के अजीम खतीब पाकिस्तान, मुफ्ती पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोहिउद्दीन अल हुसैनी ज़ियाई साहब, जहाँ पे आप शानदार अंदाज से शोला बयानी आपकी होती है, तो माशाल्लाह से मदद सराय भी उसे भी शानदार अंदाज से होती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हदिया नात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि।
شاہان جہاں کس لیے واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کمال، شاہان جہاں کس لیے، واہ، شرمائے ہوئے کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بزم میں طیبہ کے گدائے آئے ہوئے خوبصورت، شاندار، ماشاءاللہ، اور ہنگامہ محشر میں واہ سبحان اللہ، کہاں حبس کا خدشہ گیسو شہ کونین کے لہرائے ہوئے سبحان اللہ، گیسو شاہ ابرار، واہ، گیسو شہ کونین سبحان اللہ کے سبحان اللہ، لہرائے ہوئے کیا بزم میں طیبہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل واہ 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 سبحان اللہ، وہ یاد آئے ہوئے سبحان اللہ، اس وقت میرے دل واہ وہ یاد آئے ہوئے واہ سبحان اللہ، کیا بزم میں طیبہ کے گدا سبحان اللہ، اور سلطان دو عالم کی ہائے ہائے ہائے، عطا اور یہ آسی سلطان دو عالم کی عطا عطا اور یہ آسی کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے سبحان اللہ، واہ واہ، کچھ لوگ اس بات پہ کمال، چکرائے ہوئے، سبحان اللہ، ہوئے کیا بزم میں طیبہ کے واہ واہ سبحان اللہ، اور بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی
نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے سبحان اللہ آئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ نصیر ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے سرکار شفاعت کے لیے بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ان پہ محشر میں نصیر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ الحمدللہ مفتی صاحب کا شاندار ذوق مفتی صاحب کی شاندار حاضری اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے 4 چاند لگا دیے ایسا نور کا سما ہو گیا اور ایسی نورانیت برس رہی تھی جب آپ یہ کلام پیش کر رہے تھے یہ کلام اگر آپ جو ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں اور یہ کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم پیش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اور حق ادا ہو جائے گا کیونکہ وہ رب کریم جس نے آج ہمیں یہ کلام سننے کی اور پیش کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے اسے یہی دعا ہے کہ یہ کلام ہمیں اللہ تعالیٰ یہی سننے کی اور یہی کلام پڑھنے کی بھی وہاں جالیوں کے سامنے بھی توفیق عطا فرمائے شاندار اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے مفتی صاحب اور کیونکہ نعت خواں کی جو ایک پہچان ہوتی ہے نعت خواں کا ایک جو پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ختم ہے آپ کے اوپر ماشاءاللہ ابھی ہم آپ کے کیونکہ مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب سے ایک اور نعت بھی ہم آپ سے سننا چاہیں گے لیکن اس کے بعد کیونکہ میں مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا آپ کچھ کلام پیش کریں گے یا جو آج ہمارا جو موضوع اخلاص اس کے بارے میں بیان کریں گے جی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں میں ویسے کر دیتا ہوں ویسے میں اسی حوالے سے اگر چند ایک معروضات جی اخلاص جس طریقے سے ہم نے شروع میں بھی اس کے حوالے سے بیان کیا ہمیں جو اخلاص کے اپنانے کی اس وقت ضرورت ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے لیے یہ ضروری بھی ہے اس وجہ سے کہ آئے روز جتنے بھی ہم دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا خیال ہمارا تصور دنیا کے اندر ہوتا ہے جب ہم دنیا کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے لیکن ہم کبھی بھی آخرت کی طرف جو ہماری توجہات ہیں وہ بہت کم مبذول ہوتی ہیں جب ہماری توجہات آخرت کی طرف کم مبذول ہوتی ہیں تو ہمیں فقراء کا دامن تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے اہل اللہ کا دامن تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے ہمیں یہ راستہ بتایا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دہلیز ہے اور خانہ کعبہ کی دہلیز پر جس وقت میں پہنچا وہاں پہ میں نے دیکھا ایک بندہ حصار کعبہ پہ اپنا سر انور رکھ رہا ہے اس نے رکھا ہوا ہے اور حصار کعبہ پہ اپنا سر مل بھی رہا ہے می مالید و می نالید وہ مل بھی رہا ہے اپنے سر کو اور ساتھ رو بھی رہا ہے اور روتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے ما عرفنا کا حق کا معرفتک مولا جیسا تجھے پہچاننے کا حق تھا میں نے تجھے نہیں پہچانا ما عبدنا کا حق کا عبادتک مولا جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نے ویسے تیری عبادت نہیں کی حضور جس وقت سیدنا شیخ سعدی شرازی
آپ جس وقت یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا یہ بندہ کون ہے. کیا دیکھتا ہوں جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. آج ہم ذرا سا عمل کرتے ہیں تو اس عمل پہ ہم پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے بہت اچھا عمل کر لیا، یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزر جاتی ہیں. رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے تے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیں آن جگہ. اور یہ طریقہ جو مشائخ گولڈا بالخصوص حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو سکھایا ہے، آپ کے مکتوبات طیبات اگر ہم اٹھا کر ان کا مطالعہ کریں، ہم پڑھیں تو جتنے بھی آپ مکتوبات جب لکھا کرتے تھے اپنے شہزادگان کو، اپنے بچوں کو، پیر سید غلام معین الدین گیلانی اور پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں کو جس وقت آپ خطوط لکھا کرتے تھے تو ان خطوط میں یہ کہا کرتے تھے، جس طریقے سے آج کل لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہم بس صرف اللہ ہی اللہ کرنے بیٹھ جائیں، ہم کیا دنیا داری کے جو امور ہیں وہ ہم نے سر انجام نہیں دینے. تو آپ نے اس مشکل کا حل بھی آپ نے بتایا. وہ علامہ عراقی نے کہا تھا نا سنما راہ کلندر سزور بمن نمائی کہ دراز دور بینم راہ رسم و پارسائی. ہمیں کوئی کلندروں والا راستہ تو ہمیں کوئی بتائے. تو کلندر نے راستہ بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے، نمی گویم کہ از عالم جدا باش. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، باہر جائے کہ باشی بخدا باش. ہاں میں تمہیں یہ ضرور کہتا ہوں جہاں بھی رہو بس اللہ اللہ کرتے نظر آؤ. یعنی تم اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہو. قاسب جو ہوتا ہے وہ بھی رب کو بڑا محبوب ہوتا ہے، جو رزق حلال کماتا ہے وہ رب کو محبوب ہے. حضور کا فرمان ہے القاسب حبیب اللہ. تم اپنے کاموں میں لگے رہو، اپنی دنیا داری میں لگی رہو، وہ بھی کرو، لیکن ہونا یوں چاہیے کہ ہاتھ کار ول دل یار ول. ہاتھ کام میں لگا ہو، دل یاد الہی سے مزین ہو، یہ غافل نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالی اپنی زندگیوں کے اندر اسی طریقے سے ذکر الہی کو اپنے دلوں کے اندر موزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زبانوں کو اللہ ذکر الہی سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے گجروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں معطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور بڑے لالہ جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی تربیت حضور قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام المسلمین سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کی. آپ فرماتے ہیں درود نبی ہے خدا کا وظیفہ. درود نبی ہے خدا کا وظیفہ، عبادت کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اور شبیہ حضور قبلہ بابو جی، تصویر حضور بابو جی، حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بات. یہ ساری سود و زیاں کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ہم اکثر ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی موقع میسر آتا ہے تو ہم ذکر الہی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں. ماشاءاللہ، کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے اور مفتی صاحب چند اشار آپ نعت کے یہاں پہ اگر ہم سننے والے کو رکھ دیں. چلیں میں بھی کیونکہ یہ بھی آج حاضری ہو ہے. جی بسم اللہ. اخلاص ہو جائے. جی چلیں جی اخلاص یہی کافی ہے جو جی جی اما صاحب نے نچوڑ دیا ہے بزرگان دین. بلکہ حضور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا تو میں حضور مصلح امت قبلہ دل و جاں سیدی و مرشدی حضور سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ فرمان جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اخلاص اگر کسی سے سیکھا ہے تو حضور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ زندگی کا کوئی بھی عمل اخلاص سے خالی نہیں تھا. بے شک ایسا عمل کہ زندگی میں کبھی بھی ریاکاری کو پاس بھٹکنے بھی نہیں دیا حضور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. اسی طرح انہی لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو مع صادقین. اصل میں سچے ہوتے ہی وہی ہیں جو اخلاص والے ہوتے ہیں. بے شک. سنیں درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. دل کس حال میں ایسا نہیں دیتا سبحان اللہ. کسی حال میں ایسا نہیں
شہ بطحا نہیں ہونے دیتا دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا. اور جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا. وہ تعلق مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا. دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا. فرمائیے گا کہ جس گناہ گار پہ آقا کی نظر ہو جائے اس کو خالق کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کو خالق کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. دل کسی حال میں ایسا نہیں ہونے دیتا. اور تجھ کو اللہ نے شاہکار بنا رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اب کسی اور کو تجھ سا نہیں ہونے دیتا. اور یہ شعر آپ کی کو جو ہے نا آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں بھی شیدا ہوں نصیر اس شہ خوباں کا مگر میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا. دل کسی دل کسی حال میں سبحان اللہ. پناہ ہونے نہیں دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے آج کے اس پروگرام میں 4 چاند لگا دیے. اور آج کی یہ عظیم الشان جو میں ٹرانسمیشن کہوں گا کیونکہ ہمارا پروگرام سے لیکن ٹرانسمیشن کے اس نے روپ دھار لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس ذوق میں اس شوق میں برکتیں عطا فرمائے. خوش نصیبی ہے آج ہمارے کہ ماشاءاللہ علماء حق ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. شاندار پروگرام آج کا رہا اور ایک روحانی کیفیت ہمارے سامنے دیکھنے کو ملی. اس پروگرام میں پروگرام کر رہا تھا تو ایک ایسے 4 چاند لگا
دیا مفتی صاحب, آج آپ کی حاضری نے دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور اتنے دور سے آپ تشریف لائے ہیں, اور بہت ہی آج کل آپ کی مصروفیات پروگرامز کی وجہ سے اور پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود آپ اتنی محبتیں, اتنے چاہتے, اتنا خلوص سے لے کے آپ یہاں پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ محبتیں, یہ خلوص چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آپ کی ساری ٹیم کو سلامت رکھے, آپ کے اخلاص کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. بہت شکریہ, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا تشریف لائے. میں شکر گزار ہوں جناب ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہے جناب حضرت علامہ مفتی محبوب الرحمان گولوری صاحب. ہمیشہ کی طرح پیارے انداز سے آپ بولے ہیں اور بہت مدلل گفتگو آپ نے یہاں پہ فرمائی ہے. اور تمام جو دیکھنے والے, تمام جو سننے والے ہیں, میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ پروگرام جو آج ہم نے یہاں پہ ترتیب دیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کریں اللہ تعالیٰ کی خوش ندی اثر کرنے کریں. چلو جناب محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے, نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.